حافظ حسن اقبال چشتی جو کہ گانے گاتا ہے. میں انہیں گانا ہی کہوں گا. آپ کیا رائے آپ کی مجھے نہیں پتہ، لیکن میں انہیں گانا ہی کہوں گا. ایک تو وہ اپنے گانوں میں کافی زیادہ بدتمیزی کر جاتا ہے. مولوی حضرات جو ہوتے ہیں وہ اکثر نعتیں پڑھتے ہیں، کوئی کلام پڑھتے ہیں، لیکن یہ بدتمیزی سے بھرے ہوئے گانے گاتے ہیں. تو لہذا آپ کے لیے اتنی کافی ہوگی انشاءاللہ. نیکسٹ اپنے حسن اقبال دلے کو کہنا کہ قصور کی طرف منہ نہ کرے، ورنہ عوام ستائی ہوئی ہے ادھر کی، اور یقین کرو کہ ایسا استقبال کرے گی نا ساری زندگی یہ یاد کرے گا. یہ تو صرف ہم نے تھوڑی سی مہمان نوازی کی ہے اس کی تھوڑی سی، کیونکہ اس کتے نے نا تھوڑی سی سعد رضوی کو اور خادم سا رضوی کو تھوڑا سا نا اس میں بک بک کی تھی. صحیح ہے، کیونکہ آپ کا تو کام یہ ہے ہر کسی کو اوپر بھونکنا کتے کی طرح. بس آپ اگر کوئی اسلامی حکومت ہوندی تو واشنا کوٹ کوٹ تے دوڑے دھوں کاٹ دیندے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے معاشرے میں حق اور سچ بولنا اور دین اسلام غیرت کی بات کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اتنا بڑا جرم ہے کہ شاید 302 دفعہ کی تو معافی مل جائے، لیکن جو دین اسلام غیرت کی بات کرتا ہے اس کو معافی نہیں ملتی. اس کو بہت ساری گالیوں کا سامنا ہوتا ہے، بہت ساری مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، ہر طرف سے تنقید ہوتی ہے اور بہت ساری دھمکیوں کا بھی سامنا ہوتا ہے. حکومت دشمن بن جاتی ہے، عوام دشمن بن جاتی ہے، کیونکہ عوام بھی دین دشمن ہے اور حکومت بھی دین دشمن ہے. تو اسی ہی سلسلے کی کڑی حق اور باطل کی جنگ لگی ہوئی ہے، اور باطل والے اہل حق کی مخالفت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے اور کرتے رہے ہیں. تو میرے بھائی سب سے پہلے زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے کہ حق اور باطل کی جنگ تو ازل سے شروع ہے، یعنی جب سے دنیا بنی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے اور لگی رہی ہے اور اب تک لگی ہوئی ہے. لیکن حق غالب رہتا ہے اور باطل مغلوب ہونے والا ہے اور مغلوب رہتا ہے. تو میرے بھائی اسی سلسلہ کی کڑی اس گئے گزرے دور میں، اس بے حیا ماحول میں ہمارے ایک بہت ہی شاعر ہیں، بہت خوب شاعر ہیں، دین اسلام کا پیغام دیتے ہیں اپنی شاعری میں. پہلے بھی وہ دین اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، لیکن انہوں نے ٹھیک سمجھا کہ وہ دین اسلام کی تبلیغ کو اور ایسے غیرت بھرے پیغام کو شاعری میں لائیں تاکہ جو لوگ نہیں سنتے، علماء کرام سے نفرت کرتے ہیں، دور رہتے ہیں، وہ بھی چلو شاعری کے ہی رنگ میں آ کر دین اسلام کی بات سنیں اور آخرت سنوار لیں اور اس جہان کو با حیا اور ایمان والا بنا لیں. تو میرے بھائی انہوں نے کیا کام کیا؟ انہوں نے اپنی جیب سے پیسہ لگایا، بھائی حسن اقبال صاحب نے اپنی جیب سے پیسہ لگایا اور اسٹوڈیو میں جا کر کلام ریکارڈ کروائے دین اسلام غیرت کے، اور شاعری وہ کرتے ہیں. شاعری کرنا بھی کوئی عام کام نہیں، یہ بھی بہت مشکل کام ہے. تو ماشاءاللہ وہ بہت خوب شاعری کرتے ہیں اور لکھتے ہیں. جب لکھ لیتے ہیں تو اسٹوڈیو میں لے جاتے ہیں، اپنی جیب سے پیسے لگاتے ہیں اور جا کے ریکارڈ کروا کے ریلیز کروا دیتے ہیں. تو وہ کلام وائرل بھی ہو جاتے ہیں، لوگ سنتے بھی ہیں. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کو داد دینے کی بجائے، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے ان کو ہی تنقید کا نشانہ بنا ڈالا. صرف تنقید ہی نہیں کی بلکہ دھمکیاں بھی دی اور گالیاں بھی دی. جہاں پر بھی ان کے کلام غیرت بھرے اپلوڈ ہوتے ہیں تو وہاں پر ہی گالیوں کی برسات آتی ہے. اور بعض دفعہ تو ایسا ہوا کہ وہاں سے ہی دھمکیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، کالز آتی ہیں، واٹس ایپ میسج آتے ہیں، فلان کر دیں گے، یہ کر دیں گے، آپ نے غیرت کی بات کیوں کی؟ تو اسی سلسلہ کی کڑی کہ جناب من حسن اقبال صاحب سب سے پہلے تو یہ بات سنیں کہ حسن اقبال صاحب گئے ہیں قصور، شاید ضلع قصور میں استاد الکرم مفتی فضل احمد چشتی صاحب کا خطاب تھا. تو وہاں پر جا کر انہوں نے کلام کچھ غیرت کے پڑھے. تو وہاں پر جو بغیرت تھے ان کو غصہ لگا. غیرت کی بات پر بغیرتوں کو ہی غصہ لگتا ہے. انہوں نے بہت ساریاں بکواسات کی، مغلظات بکے، جو میں آپ کو پورے ویڈیو میں نہیں سنوا سکتا. اتنے ساری غلیظ الفاظ وہ بولتے ہیں، کہتے تو ہیں چشتی غلط الفاظ استعمال کر جاتے ہیں، حالانکہ یہ انگریزی کمینے لوگ علماء کرام کے خلاف اور شاعر اسلام کے ساتھ کیسے غلیظ الفاظ بول جاتے ہیں. تو میں سارے نہیں آپ کو سنواؤں گا، آپ یہ تھوڑے سے سنیں. تو لہذا آپ کے لیے اتنی کافی ہوگی انشاءاللہ. نیکسٹ اپنے حسن اقبال دلے کو کہنا کہ قصور کی طرف منہ نہ کرے، ورنہ عوام ستائی ہوئی ہے ادھر کی، اور یقین کرو کہ ایسا استقبال کرے گی نا ساری زندگی یہ یاد کرے گا. یہ تو صرف
اس میں پہلے تو کہہ رہا ہے، یہود نوازی کر رہا ہے کہ اگر چشتی حضرات ٹچ موبائل استعمال کرتے ہیں تو پہلے تو یہ دلے ہوئے تو پھر بعد میں ہم دلے ہوئے. تو بھائی ہم تو اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کو غلط کہتے ہیں. آپ اس کو استعمال کر کے یہود نوازی کرتے ہیں اور ہم اس کے خلاف بول کر پھر بھی دین حق اسلام کا پیغام وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. آگے کہہ رہا ہے کہ حسن اقبال کو کہنا ہے کہ اگر ہمارے علاقے میں منہ کرے گا تو ہم یہ کر دیں گے، پھر یہ کر دیں گے، ایسا استقبال کریں گے کہ یہ یاد کرے گا. تو بھائی میرے، قصور آپ کے باپ کا نہیں، آپ کی ماں کی وراثت میں نہیں آیا کہ آپ یہ کر دیں گے، آپ وہ کر دیں گے. جمہوریت میں تو ہر کسی کو اپنی رائے کا حق ہے، آپ بولنے کا حق ہے. تو آپ تو بولنے نہیں دے رہے، اور جو ہر بکواس کا حق ہے، تو پھر ہمیں دین اسلام کی تبلیغ کا حق نہیں، دین اسلام کی بات کرنے کا حق نہیں. تو یہ تو مختصر تھی. ایک اور شخص ہے، میں نے یوٹیوب پر کافی ویڈیو دیکھی ہیں لیکن سب ویڈیوز کا رد مقصود نہیں، لیکن جو ویڈیو وائرل ہو چکی ہیں، جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ان کا جواب کچھ دیں، تو ہم نے ان کی اوقات تو کچھ بھی نہیں جانی. ویسے ہی ان کا ریکارڈ کرنے کا بس، ان کا جواب ریکارڈ کرنے کا بس جی چاہا، اور ویسے ہم تو ان کو کسی بھی کھاتے میں نہیں لکھتے. تو یہ ایک کالی بوتھی والا کو یوٹیوب پر بھونک رہا ہے، اپنی گاڑی میں بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ حافظ حسن اقبال چشتی گانے گاتا ہے. یہ سنیں. حافظ حسن اقبال چشتی جو کہ گانے گاتا ہے. تو میں نے کہا کہ جو بغیرت بندہ ہوتا ہے نا، اس کو غیرت کی بات وہ گانے ہی لگتی ہے، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں. تو دوسرے نمبر پر کہتا ہے اپنے گانوں میں کافی زیادہ بدتمیزی کر جاتا ہے. حالانکہ حسن اقبال صاحب وہ اپنی شاعری میں دین اسلام بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بیان کرتے ہیں، پردہ حیا غیرت کی بات کرتے ہیں، یعنی وہ باتیں کرتے ہیں جو نبی کے فرمان سے ہیں یا قرآن پاک سے ہیں. تو ان کو یہ بدتمیزی کہہ رہا ہے، یعنی کہ اس کی بات کو بدتمیزی نہیں کہہ رہا، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو معاذ اللہ بدتمیزی کہہ رہا ہے. تو یہ کتنا بڑا خود گستاخ ہو گیا ہے صرف اپنے یوٹیوب چلانے کے چکر میں اور چار چھلڑ کمانے کے چکر میں. تو آگے کہتا ہے مولوی حضرات تو نعتیں پڑھتے ہیں، یعنی مولوی حضرات تو نعتیں پڑھتے ہیں، ایسا نہیں کرتے. تو بھائی جو مولوی حضرات صرف نعتیں پڑھتے ہیں، دین اسلام غیرت کا پیغام نہیں دیتے، تو ایسی نعتیں بھی فائدہ نہیں دیں گی. فائدہ تب دیں گی جب نبی کی تعریف بھی ہو اور نبی کے پیغام کی اشاعت بھی ہو اور پیغام پر عمل بھی ہو. ٹھیک ہے نا. تو آگے کہتا ہے سکول اور ٹی وی کو حرام کہتا ہے. تو تسی سکول ٹی وی چ گھلی رکھو ساریاں، سانو کو اسی دونوں آکھ رہے ہیں بھی تسی اس طرح غیرت والے نو آکھ رہے ہیں بھی سکول تے ٹی وی حرام ہے، اور جو چیزاں آسمان دے سورج دی طرف روشن نے بھی غلط نے، تے پھر تساں انہاں نو ٹھیک سمجھ دیو، تے پھر اندے ساڈا کوئی قصور نہیں، اس میں آپ کی عقل کا قصور ہے. تو آگے کیا کہتا ہے، نعتوں میں تو اللہ اور رسول کی تعریف ہوتی ہے، تو یہ بھی تعریف ہی ہے، اس کے پیغام کی تعریف ہو رہی ہے، ان کی تعریف ہو رہی ہے. تو ایسی تعریف ہوتی ہے، ایک طرف سے تو تعریف نہیں نہ ہوتی. جب ان کے پیغام کی تعریف کی جائے گی، ان کی تعریف کی جائے گی. ہم تو بحمد اللہ تعالیٰ ان کے پیغام کی تعریف کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، تو ہم تو مکمل ان کی شان بیان کر رہے ہیں نا. ایسے تو نہیں بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں لیکن ان کے پیغام کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، ان کے پیغام کو نہیں مار رہے ہیں، ایسا تو نہیں کر رہے. تو یہ اس کے تھے چند مغلظات، بالکل بیوقوفی والی باتیں تھیں. تو آگے میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے گاڑی میں بہت پسینہ آ رہا ہے. تو میں نے کہا الو، تجھے گاڑی میں پسینہ آ رہا ہے، جو چشتیوں کے خلاف بولتا ہے اس کے تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے پسینہ چھوٹتے ہیں. تجھے گاڑی میں پسینہ تو آنا ہی ہے جب تو چشتیوں کے خلاف بول رہا ہے، جب تو شاعر اسلام ایک غیرت والے کلام پڑھنے والے بندے کے خلاف بول رہا ہے، تو تجھے تو پسینہ آنا ہے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے. تو آخر میں یہ کہوں گا کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں غلیظ قسم کی ویڈیوز بنانے والے اور اہل حق کے خلاف بولنے والے، ان کو بولنے کا حق کیوں ہے؟ ان کو بولنے کا حق اس لیے ہے کہ کوئی اہل اسلام موجود نہیں. اگر اسلام کا دور ہوتا، اسلامی حکومت ہوتی اور ایسے لوگ بھونکتے، تو پھر ایسے لوگوں کی واشلیں کوٹ کر لال کر دی جاتی اور ان کو
کیا کریں، اسلامی حکومت نہیں اور اہل اسلام کے خلاف بولنے پر کوئی پابندی عائد نہیں۔ اگر کوئی اسلامی حکومت ہوندی تو واشنا کوٹ تے دوڑے دھوں کاٹ دیندے۔ افسوس تو یہ ہے کہ کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے۔ علامہ اقبال افسوس اس چیز کا ہوندا ہے کہ مسلمان ہو تے اپنے دین دے خلاف بول دینے، اپنے جو وراثت ملی ہے اپنے اسلام دے خلاف بول دینے مسلمان ہو کے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا تھا، اور انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یہ ہیں وہ مسلمان جو یہود و نصارہ کے سامنے لائیں جائیں گے تو یہود و نصارہ شرما جائے گا۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے اسلام کے خلاف بولتے ہیں، جو اہل اسلام کے خلاف بولتے ہیں اور ذرا برابر شرم محسوس نہیں کرتے، ہچکچاتے نہیں۔ تو خیر پریشان ہونے کی بات نہیں، حسن اقبال صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے بندے ہیں، ان سے میری بات ہوتی ہے، بلکہ انہوں نے ایک نیا کلام بھی ریکارڈ کروا دیا ہے۔ جو دھمکیاں دیتے ہیں ان کے لیے ہی ایک نیا کلام ریکارڈ کروا دیا ہے انہوں نے۔ وہ میرے کلام جو کلام ہے نا، وہ ٹریلر جاری ہو چکا ہے اور میرے اس چینل پر ہی پڑا ہے، لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ وہ انشاءاللہ مکمل کلام آئے گا، اور جس کا مصرع یہ ہے، سانو زندگی موت دی پرواہ نہیں، اسا دلے نو دلہ کہنا ہے۔ یہ دھمکیاں لائی رکھن تے ڈرن والا وہ بھی بندہ نہیں ہے گا، ٹھیک ہے، پریشان نہیں ہونا۔